الحمدللہ وکفی وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین ومن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ میرے بھائی دوستو، مجاہدہ انسان کے لیے اتنا ضروری ہے کہ جیسے انسان زندہ رہنے کے لیے خوراک کھاتا ہے، ایسے ہی روح اور قلب کی حیات کے لیے مجاہدہ بہت ضروری ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مجاہدہ کرتے ہیں ہم انہیں اپنی طرف کے راستے دکھا دیتے ہیں۔ جو مجاہدہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اللہ کے لیے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سبلنا، ہم اپنی طرف کے راستے انہیں کھا دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، رحمت ہے میرے رب کی، کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدے کے ساتھ اپنے قرب اور اپنی ذات عالی تک پہنچنے کے ذرائع سکھا دی۔ الحمدللہ قرآن و حدیث کے حوالے سے ہمارے بزرگان حضرت مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نور اللہ مرکزہ، اللہ ان کی قبر مبارک کو بے شمار رحمت فرمائے، مفسر قرآن تھے اور ساری زندگی دین کی تبلیغ اور روحانیت کی تعلیم دیتے رہے۔ انہوں نے بھی یہی تعلیم دی ہے کہ پوری زندگی انسان مجاہدے کے ساتھ زندگی گزارے۔ مجاہدہ کیا ہے؟ نفس کے خلاف کرنا، نفس کے خلاف، یعنی نفس کی جو خواہش ایسی جو شریعت کے خلاف ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف ہے، ایسی خواہش کے خلاف کرنا ہے۔ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کرنا بھی مجاہدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں پر، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا بھی مجاہدہ ہے۔ اللہ اللہ کے رسول کی پوری تابعداری ہو جائے، یہ سب مجاہدے کے ساتھ ہے۔ خانقاہی نظام میں جب مرید جاتا ہے تو ان کو باقاعدہ یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ مجاہدہ جو ہے یہ لازم ہے، ہر حالت میں کرنا ہے۔ مجاہدے کے بغیر اللہ تک پہنچنے کا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ بغیر مجاہدے اللہ تعالیٰ کا بہت مشکل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے لیے، ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو ہم انہیں اپنی طرف کے راستے دکھا دیتے ہیں۔ یعنی اللہ اپنی معرفت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ لہٰذا ہر خانقاہ میں مریدین کو مجاہدہ کرایا جاتا ہے کہ ہر سنت پر عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلا مجاہدہ وہ یہ ہوتا ہے، ہر سنت پر عمل کرنا۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے سوتے تھے، مسجد میں، گھر میں کیسے آنا جانا تھا، لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، ان کے ساتھ کس انداز اور رویے سے ملاقات ہوتی تھی۔ ہر پہلو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر زندگی کے ہر پہلو کی ہم نے اتباع کرنا، ہر سنت پر عمل کرنا، یہ سب سے پہلا سبب ہوتا ہے خانقاہی نظام۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ وہ میری اتباع کریں، پھر کیا ہوگا کہ میں انہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، پھر میں انہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو ہے وہی سنتوں پر عمل کرنا ہے، آپ کے فرمانوں پر عمل کرنا ہے، تو اتنی بڑی نعمت ملتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں انہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ تو ہمارے آقا کا مقام کتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور پوری کائنات میں آپ جیسی ہستی نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ عظمت و شان والے میرے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائیو دوستو، خانقاہی نظام کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے تعلق ایسا مضبوط ہو جائے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین فرماتے تھے کہ ہمارا ایمان اس قدر بڑھ چکا ہے، اس قدر زیادہ ہو چکا ہے کہ اگر جنت دوزخ بھی ہمارے سامنے لائی جائے تو ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا، ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ایسا ایمان، ایسا یقین جو ہے وہ ہمارا ہو جائے، اس کے لیے ہم خانقاہوں میں جاتے ہیں اور اہل نسبت جو بزرگان ہیں ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑ جائے، ہم اللہ اللہ کے رسول سے محبت کاملہ ہمیں نصیب ہو جائے، کامل اتباع نصیب ہو جائے، اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اپنی ذات سے تعلق کو جوڑنے کے لیے جو روحانی سسٹم رکھا ہے باقاعدہ، جس طرح موبائل کے اندر پورا سسٹم ہے۔ اب موبائل کی صرف یہ کیسنگ دیکھ کر ہی ہم اسے موبائل نہیں کہہ سکتے، کہ بازار میں جو کیسنگ ملتی ہے اوپر وہ بھی ایسی لگتی ہے ڈمی کی یہ جناب موبائل کی طرح نظر آتی ہے، لیکن اگر اس کے اندر موبائل کا سسٹم نہیں ہے، وہ تمام پرزے نہیں ہیں، وہ آلات نہیں ہیں، تو وہ موبائل نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر روحانی سسٹم رکھا ہے، اس روحانی سسٹم کو نبی علیہ السلام نے آپ کی صحبت مبارک میں صحابہ کرام کے اندر ایکٹیو فرمایا، اور اسی ایکٹیو ہونے کی نسبت سے صحابہ کرام یہ فرماتے تھے کہ ہمارا ایمان اس قدر بڑھ چکا ہے کہ اگر جنت دوزخ بھی ہمارے سامنے لائی جائے تو ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو انسان جو نظر آ رہا ہے، جو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، دو پیر ہیں، دو ہاتھ ہیں اور زبان ہے، یہ انسان آدمی ہے، یہ انسان آدمی ہے۔ انسان وہ جب مکمل ہوگا کہ جب انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور نبی علیہ السلام کی ذات سے گہرا تعلق نہیں جڑ جاتا، جب تعلق جڑ جائے گا تو پھر وہ انسان کامل درجے میں بنتا چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت اس کے اندر آتی چلی جاتی ہے، کیوں کہ وہ سسٹم سے واقف ہو گیا۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے سسٹم سے آگاہی صحابہ کرام کو دی، ایسے ہی خانقاہی نظام میں جو بزرگان ہیں، مشائخ کرام ہیں، اللہ بے شمار رحمت فرمائے ہمارے مرشدین پر، انہوں نے آگاہی دی کہ اے لوگو، اے دوستو، اے بھائیو، مریدین، آپ کے اندر اللہ نے یہ سسٹم رکھا ہے کہ اپنی ذات سے تعلق جوڑنے کے لیے بہت سارے روحانی مقامات رکھے ہیں۔ جب ان روحانی مقامات پر، جنہیں ہم لطائف کہتے ہیں، ان پر محنت کراتے ہیں مشائخ، تو وہ مقامات ایکٹیو ہو جاتی ہیں، اور اللہ اور بندے کے درمیان وہ ایک یعنی پل کا کام کرتے ہیں۔ یہ لطائف، انوارات ان لطائف پر آتے ہیں، اور ان لطائف کے ذریعے سے انسان
اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا قرب اور محبت اور معرفت حاصل کرتا ہے۔ وما علینا